بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین علیہم السلام۔ معزز ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، آپ کے سامنے حاضر ہوں پروگرام حسین شناسی لے کر۔ جب بھی کسی انسان کے بارے میں ہم لوگوں کو جاننا ہوتا ہے، کسی ہستی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگانا ہوتا ہے تو آپ صحیح در پر جاتے ہیں، صحیح راستہ استعمال کرتے ہیں جس سے اس کی شخصیت کا صحیح پتہ چل سکے۔ ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کو، ان کے مقصد کو، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے صحیح در پر پہنچے ہیں۔ آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے 11ویں امام اور 12ویں امام، امام عصر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، واقعہ کربلا کی تہ تک جانے کے لیے، یقیناً پہنچنے کے لیے مطلب بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، یوں معاملہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے بہترین طریقے سے ہم لوگ مقصد حسین کو سمجھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آج پروگرام میں موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کو کربلا کے پیغام کو نشر کرنے والوں میں قرار دے۔ الہی آمین۔ مولانا صاحب، پچھلے ایپیسوڈ اگر گزشتہ قسطوں کی بات کریں ناظرین، تو آپ نے دیکھا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مولانا سید ذکی حسن صاحب جو ہے موجود ہیں پروگرام میں۔ آج دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اور کیا بیانات کیے ہیں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ وہ دعائیں بہت کیا کرتے تھے۔ تو اپنی دعاؤں کے ذریعے کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصباح المتہجد میں یہ دعا موجود ہے کہ ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک وکیل کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی 3 شعبان المعظم کے لیے۔ اچھا، کہ 3 شعبان المعظم کو اس دعا کو پڑھو، جو آج ہماری تقریباً ساری دعاؤں کی کتاب میں موجود بھی ہے، اور ہر مومن اس دعا کو ضرور پڑھتا ہے۔ اس دعا میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس دن روزہ رکھو اور وَادْعُوا بِهَذَا الدُّعَاء، 3 شعبان المعظم کو اس طرح سے دعا پڑھو کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی هذا اليوم، پروردگار جو آج جس امام کی ولادت ہے ان کا واسطہ، الموعود بشہادتہ قبل استحلالہ و ولادتہ، وہ امام کہ جن کو اپنے دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے ہی شہادت کا جن سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جی، سرکار سید الشہداء سے متعلق یہ جملہ کہ پہلے ہی وعدہ لے لیا گیا تھا۔ بکت السما، وہ امام کہ جن کے لیے آسمان نے گریہ کیا، ومن فیہا، اور وہ تمام جو آسمان میں موجود تھے، والارض ومن علیہا، زمین نے گریہ کیا اور زمین پر موجود سارے مخلوقات نے امام حسین پر ماتم کیا۔ ولما یتعو لابتیہا قتیل العبرا، ابھی جب کہ وہ سرزمین مدینہ میں وارد بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ جملہ اہم ہے۔ ہم نے آج تک تاریخ میں یہ دیکھا کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد زمین نے ماتم کیا، آسمان نے ماتم کیا، پرندوں نے ماتم کیا، حیوانات نے ماتم کیا، پانی نے ماتم کیا، سورج نے گریہ کیا، سارے۔ لیکن امام فرما رہے کہ ابھی مدینہ طیبہ میں امام حسین کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، جی، اور آسمانوں نے، زمینوں نے، ان سب نے ماتم کیا۔ یہ اہم بات ہے۔ جی، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ قتیل العبرہ، وہ امام کہ جو قتیل العبرہ ہیں، یعنی جن کی مظلومیت پر دنیا ماتم کرتی ہے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ اس کے بعد سید الاسرہ المعدود بن نصرہ یوم الکرہ، کہ جس موقع کے اوپر رجعت کا موقع آئے گا، امام حسین واپس تشریف لائیں گے۔ المعوض من قتلہ ان الائمہ من نسلہ، امام حسین کی شہادت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو امام حسین کو سب سے بڑا اجر دیا، 11ویں امام فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ نسل امامت کو امام حسین کے لیے قرار دیا، یعنی اب امامت امام حسین کی جنریشن میں آگے بڑھے گی۔ بالکل۔ والشفا فی تربتہ،
اور امام حسین کی تربت ہی میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے. والفوز معه فی اوبته والاوصیہ من عطرته بعد قائمهم وغیبته. اور جب ہمارا آخری وارث اس دنیا میں آئے گا، 11ویں امام اپنے بیٹے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو جتنے افراد امام حسین سے وابستہ ہیں اور جتنے بھی اوصیہ ہیں یعنی امام حسین کے وارث ہیں، وہ سب ائمہ اطہار واپس آئیں گے حتیٰ یدرک الاوتار، یہاں تک کہ وہ خون کا بدلہ لیں، ویسار الثار، اور وہ جو انتقام لینا ہے وہ انتقام لیں، ویرد الجبار، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ویکون خیر انصار، اور یہ افراد امام حسین کے بہترین مددگار قرار پائیں، یعنی دوبارہ امام حسین کے انصار قرار پائیں. امام نے اس دعا کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو امام حسین کی شہادت کی طرف متوجہ بھی کرایا، اور یہ بھی بات سمجھائی کہ امام حسین کی شہادت انسانوں کو وہ ترقی اور بلندی عطا کرتی ہے کہ جس کا دنیا میں کہیں اور مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رجعت کے موقع پر وہی دنیا میں واپس آئیں گے جو بہترین انسان ہوں گے، جی بالکل، یا بدترین یا بہترین. تو اگر کوئی امام حسین کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ اس کو دنیا کا بہترین انسان اللہ قرار دے. ہم لوگ میں سے بھی ہو سکتے ہیں کیا وہ افراد ایسا کچھ مان سکتے ہیں؟ رجعت کے موقع پر انہی افراد کو دنیا میں آنے کا موقع ملے گا جو سب سے اچھے ہوں گے. تو ہر زمانے میں کوئی ہو، ہر زمانے میں مؤمنین میں جتنے بھی اچھے افراد ہیں وہ رجعت کے موقع پہ واپس لائے جائیں گے، بالخصوص وہ نیک اور اچھے افراد جو روئے زمین پر مظلوم واقع ہوئے، ان کا انتقام لینے کے لیے انہیں دوبارہ بلایا جائے گا، رجعت میں آئیں گے. آخری امام کے تشریف لانے کے بعد اب جب رجعت ہو رہی ہے تو پھر انتقام لیا جائے گا. اور اسی لیے روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے جو شخصیت رجعت کے موقع پر غیبت امام کے بعد ظہور کے زمانے میں سب سے پہلی شخصیت جو آئیں گی وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. اچھا، ایک اور چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا جو ذکر کریں گے وہ امام حسین علیہ السلام کا کریں گے. ناظرین، یہاں پر یہ سوال ہے کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا، اور جب وہ انتظار ختم ہوگا تو امام جب پردہ غیب سے آئیں گے تو امام حسین علیہ السلام کا وہ ذکر کریں گے. مولانا صاحب، سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے، وہ کیوں کریں گے، اور ذکر میں کیا چیزیں وہ بیان فرمائیں گے؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. دیکھیے، انسان جب کہیں کسی سفر سے واپس آتا ہے تو اس کے اس بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جو ابتدا میں اس کی زبان سے جاری ہو. بالکل، بے شک. اب آپ سوچیں کہ ابھی اگر امام تشریف لے آئے تو تقریباً آپ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 1200 سے زیادہ سال ہو رہے ہیں. جی. اب اگر امام 1200 سال کی اس طویل مدت کے بعد تشریف لائیں تو اب سوال یہ ہوگا کہ 12 سال میں انہوں نے کیا محسوس کیا ہے جی کہ اس بات کو زبان پر لے کر آ کے امت کو متوجہ کرا رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں 12 سال کی، 1200 سال کی. بالکل. لیکن امام جب تشریف لائیں گے تو اب آپ سنیں کہ امام کیا فرمائیں گے. سب سے پہلا بیان یہی ہوگا، یہی جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جی بالکل. روایت کہتی ہے کہ اذا ظاہر القائم بین الرکن والمقام، جب امام رکن اور مقام یعنی خانہ کعبہ میں تشریف لائیں گے اس موقع پر وَيُنَادِي بِنِدَاءَاتٍ خَمْس، اس موقع پر 5 آواز آپ دیں گے. اب آپ اسی سے سوچیں کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں امام کے یہ جملے. امام فرمائیں گے پہلا جملہ کہ الا یا اہل العالم انا الامام القائم، جس کا تم انتظار کر رہے تھے کہ امام قیام فرمائیں گے وہ میں ہی ہوں. البتہ یہ توجہ رہے، قائم ورڈ اور لفظ اسی لیے امام کے القاب میں شامل ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں واقعات کربلا کے لیے ملائکہ مدد کرنے کے لیے آئے تھے، روایت موجود ہے، اس موقع کے اوپر امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی تھی. یہ سب واپس گئے اور واپس جانے کے بعد اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار تیرا حسین شہید ہو گیا، کیا انتقام نہیں لینا ہے؟ اس موقع کے اوپر اللہ نے ائمہ اطہار کو دکھایا تھا، سارے اماموں کو، یعنی تیسرے امام کی اولاد میں جو یہ 9 امام ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، سارے امام، ان کے درمیان ایک امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. روایت کی لفظی ہیں، ملائکہ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ امام حسین کی نسل میں سے ہیں
اور یہ جو امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، میں انہی کے ذریعے سے خون حسین کا انتقام لوں گا. اسی بنا پر امام کا لقب قائم قرار پایا. امام آتے ہی پہلا جملہ فرمائے کہ انا الامام القائم. وہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے دنیا میں شخصیت آنے والی ہے، وہ میں آ گیا ہوں. اسی ورڈ کو سب سے پہلے یوز کیا. اس کے بعد فرمائیں گے کہ الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم. انتقام لینے والی تلوار میں ہوں. جتنے لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے ان سب کا آج میں انتقام لینے کے لیے آ گیا ہوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی چھوٹے سے علاقے میں کسی کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، زمین چھین لی گئی، تو آج ظالم سوچ رہا ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں، میں انتقام لینے کے لیے آ گیا. کسی کا حق چھینا گیا، کسی کی عزت چھینی گئی، کسی کے مال کو لوٹ لیا گیا، انتقام لینے کے لیے میں آ گیا ہوں. تو یہ تو ایک کامن ورڈ ہو گیا. اب امام نے اس کو اور مخصوص کر دیا کہ میں سب سے بڑے ظلم کا انتقام لینے آیا ہوں. مولا فرماتے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. یہ وہ جملہ ہے کہ واقعی اب یہ 3 جملے واقعی غور کریں، حقیقتاً انسان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، جان لو میرے جد امام حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا ہے. 1200 سال اگر آج تشریف لے آئیں تو 1200 سال کے درمیان جو دل میں امام کے زخم ہے وہ یہی زخم ہے کہ امام حسین کو کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا. بعض کلمات ہوتے ہیں جن کا ترجمہ بھی مشکل ہوتا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ میدان کربلا میں میرے جد امام حسین کے ظاہری لباس کو بھی لوٹ لیا گیا. بڑا سخت جملہ ہے. ذرا آپ سوچیں کہ جس گھرانے نے ہمیشہ دیا تھا، اس گھرانے میں امام حسین سر کا امامہ لے کے گئے، دوش کی عبا، پیروں کی نعلین مبارک، حتیٰ انگشتر انگلی تک کاٹ کر اس انگوٹھی کو اتارا گیا. کتنی مظلومیت ہے. امام حسین کے لیے فرمانے کہ میرے جد کو لباس، ان کا ظاہری لباس تک اتار لیا گیا. ان نجد، آخری جملہ، ان نجد الحسین سحقوہ عدوانا. اور اسی پر اکتفا نہیں کی، میدان کربلا میں میرے جد امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. آپ ذرا سوچیں، کیا امام حسین سے اتنی دشمنی تھی؟ شہید کر دیا، سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا، پامال کیا گیا، اور اس کے بعد جسم سے ظاہری لباس اتار لیا گیا. اب بھی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ اب جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. یہ وہ دل کا زخم ہے جو اتنی صدیوں سے دل میں چھپا ہوا ہے. امام آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے جد امام حسین کی مظلومیت کو مصائب کی شکل میں بیان کر رہے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام عصر کو امام حسین سے کتنا لگاؤ ہے. اہل بیت اطہار سب مظلوم ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر ذکر فرما رہے ہیں تو ان 5 آوازوں میں 3 آواز امام حسین کی مظلومیت کے ذکر کے لیے مختص فرما رہے ہیں. مطلب ایک چیز یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کسی کے بارے میں ہم کو پتہ ہو کہ یہ پریس ریلیز ہے، دیکھا جائے کہ آنے والا یہ انسان یہ بیان فرمائے گا، اس سے ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے کہ ہم کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ امام یہ بیان فرمائیں گے. اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آنے والا کیا مقصد لے کر آ رہا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ ایک پروگرام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے پہلے سے سیٹ کیا کہ ہمیں یہ باتیں، یہ سوالات پوچھنے چاہیے، اور اسپیکر نے بھی ان سوالات کے جواب تیار کیے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پروگرام لے کر آنے والا دنیا میں آ رہا ہے، یہ مقصد. اب یہ 5 آوازیں ہی بتائیں گی کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آنے کے بعد کیا مقصد لے کر آ رہے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی مظلومیت کا انتقام لینا. اس لیے فرمایا تھا کہ انا الصمصام المنتقم، انتقام لینے والی تلوار میں ہوں، تاکہ وہ سب سے بڑی مظلومیت کا انتقام لیا جائے. دیکھیے دنیا میں مظلومیتیں بہت سی ہیں، لیکن ساری مظلومیتیں جب کربلا کے سامنے آتی ہیں بے شک تو چھوٹی ہو جاتی ہیں. امام حسین کی مظلومیت یا امام حسین پر ڈھائے گئے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ پھر امام عصر اسی کو بیس بنا کر اس دنیا میں ظہور فرما رہے ہیں. اور
وہ جو آواز ہے کہ امام کے آنے کے بعد ظلم مٹ جائے گا، عدالت قائم ہوگی، یہ ظلم تبھی مٹے گا جب امام حسین کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ چلیے، یہ تو مطلب ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں آنے والے کا پتہ ہے کہ کس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے پردہ غیب سے۔ میں اگلا سوال یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ بھی ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے ہیں، یہاں پر جاننے والی بات یہ ہوگی کہ ہم لوگ امام عصر علیہ السلام سے ہر وقت کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے میرا کہ امام عصر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا ذکر مصائب میں کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ ایک اندازہ ہوگا امام حسین علیہ السلام۔ میں ایک جملہ عرض کروں، بحار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو زیارت کی شکل میں ہے، اس زیارت کو زیارت ناحیہ کہا گیا ہے۔ جی، یہ زیارت خود آقا سے وارد ہوئی ہے، البتہ دو طرح کی روایتیں اس سے متعلق وارد ہوئی، یعنی دو زیارتیں تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ تقریباً دونوں ہی زیارتوں میں موجود ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری امام کے دل میں کتنا درد ہے۔ جملہ آپ سنیں گے، مولا فرماتے کہ فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِيَ الدُّهُورَ وَآقَنِي عَنْ نَصْرِكَ، اے میرے جد امام حسین، میرا زمانہ آپ کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، میرا زمانہ آپ کے کافی عرصے کے بعد شروع ہوا، مجھے زمانے نے آپ کی نصرت اور مدد سے محروم کر دیا، میں کربلا میں آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِبًا، میں نہیں جنگ کر سکا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ سے جنگ کی۔ وَلِمَنْ نَصَبَ لَكَ الْعَدَاوَةَ مُنَاصِبًا، جن لوگوں نے آپ سے عداوت رکھی میں ان سے مقابلہ نہیں کر پایا۔ اب نتیجہ کیا؟ اب میں آج کیا کروں؟ ظاہر ہے کہ 200 اس لیے کہ 255 ہجری میں امام دنیا میں تشریف لائے، 260 ہجری سے غیبت صغریٰ شروع ہو گئی، اور سن 60 ہجری میں امام حسین نے سفر کیا، 61 میں شہادت ہوئی ہے، یعنی پورے 200 سال لگ بھگ۔ تو اب یہ جو 200 سال کے بعد دنیا میں آئے، تو اب میں کیا کروں؟ اے میرے جد مظلوم، کہ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ اب جملہ سنیں، فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں چونکہ اب بہت دیر سے آیا دنیا میں، لہٰذا میں صبح و شام آپ کے لیے ماتم کروں گا۔ لَأَنْدُبَنَّ، ندبہ کروں گا، چیخ چیخ کے میں روؤں گا، صباحًا ومساءً، صبح و شام روؤں گا۔ وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَذْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور اے آقا میں آپ کے لیے آنسو نہیں خون روؤں گا۔ اچھا، ایک بات آپ غور کیجئے، دیکھیے کبھی کبھی جذبات، ہم لوگ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، کبھی جذبات میں کوئی جملہ کہہ دیا، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اسی لیے یہ جو امام نے فرمایا کہ میں صبح و شام ماتم کر رہا ہوں، یہ جو فرمایا کہ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہم آج عاشور کے دن آپ کا کیا حال ہوتا ہے، عاشور کے دن ہمارا آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی اگر پوچھ بھی لیتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، دل نہیں چاہتا جواب دینے کو، صرف رونے کو، ہاں صرف رونا، حتیٰ سامنے پانی رکھا ہے پینے کو دل نہیں چاہتا، کھانا رکھا ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا، عجیب انسان اندر سے درد اور کرب میں ہے، جبکہ ہم نے واقعات کربلا کو صرف سنا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے اس امام کے بارے میں کہ جنہوں نے، ظاہر ہے کہ امام کی تو نگاہیں وسیع ہیں، انہوں نے واقعات کربلا کو دیکھا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ یہ مطلب ایک امام جو اس وقت موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے میں آپ پر گریہ کروں گا، خون کے آنسو روؤں گا، وہ بھی ہر دن روؤں گا، اس سے کیا مراد نکل کر آتی ہے؟ مطلب کیا سمجھیں ہم لوگ اس سے؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کو زندہ رکھا جائے۔ دیکھیے یہ ایک چیز ہوتی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، واقعہ گزر جاتا ہے لیکن اس واقعے کو کس طرح سے زندہ رکھا جائے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور امام یہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کربلا کو مظلومیت کے عنوان سے زندہ رکھنا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کیا یہ قطرے جو ہماری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں زندہ رکھنے کے لیے؟ جی یہاں پہ میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہیں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہماری روایات کی دنیا میں آنسوؤں کا بے پناہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ زیارت ناحیہ کے بارے میں اتنا ہم لوگ کو اتنا زیادہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ناحیہ لفظ تقریباً 3 صدی ہجری سے ہم شیعوں کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناحیہ معمولاً
اس موقع پر لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے سے کہ جب کوئی روایت یا کوئی حدیث یا کوئی زیارت امام معصوم اور خاص طور سے آخری امام سے وارد ہوئی ہو. اس کی وجہ تھی اس زمانے میں لوگوں کو آخری امام کا نام لینے کے لیے پابند کیا گیا تھا کہ نام نہ لیں تاکہ حکومت حساس نہ ہو جائے. تو اب کیسے کہیں کہ یہ امام سے وارد ہوئی ہے, کیسے کہیں کہ امام نے یہ حدیث فرمائی ہے. ناحیہ لفظ استعمال کرتے تھے. مثلا فرماتے تھے یہ ناحیہ مقدسہ سے یہ روایت آئی ہے, ناحیہ مقدسہ سے یہ زیارت آئی ہے, ناحیہ مقدسہ سے یہ حدیث آئی ہے. مراد کیا ہوتی تھی؟ یہ آخری امام سے یہ چیز وارد ہوئی ہے. یعنی ان کا مطلب اس کو کیا کہا جائے, کوڈ کہا جائے؟ جی یہ کوڈ تھا اس زمانے کا کہ تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ 12ویں امام سے وارد ہونے والی چیز, اس کا کچھ مطلب بھی ہے ناحیہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں, 12ویں امام سے وارد ہونے والی چیز ناحیہ ہے. اب آئیے, اسی سے بنا ہے زیارت ناحیہ, کہ زیارت ناحیہ یعنی 12ویں امام سے وارد ہونے والی زیارت. یہ ناحیہ ورڈ کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک ورڈ جو ہے نوحہ بھی ہے, یعنی ناحیہ کا ایک معنی ہے گریہ کرنا, ناحیہ کا ایک معنی ہے فریاد کرنا. البتہ ساری جگہوں پر ناحیہ کا یہی معنی نہیں ہے, لیکن اس زیارت ناحیہ میں خاص طور سے اسی معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مصحب بات تو ادھوری رہ گئی تھی, وہ جاننا چاہ رہے تھے ہم یہاں پر کہ وہ کون سی مصیبت تھی جس پر امام عصر علیہ السلام اتنا گریہ کرتے تھے, خون کے آنسو مطلب روتے ہیں. واقعات کی دنیا میں ایک بزرگ ہمارے عالم دین گزرے ہیں, حاج شیخ سلطان علی تبریزی, بزرگ عالم دین گزرے ہیں. ان کی ملاقات کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے ملاقات کی تھی ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے, بہت بڑے عابد تھے, بہت زاہد انسان تھے. انہوں نے آقا سے پوچھا تھا کہ مولا زیارت ناحیہ میں آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ میں صبح و شام روتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں, مولا کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا, امام نے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے پوچھا مولا سے, مولا نے کہا کہ ہاں یقیناً میں صبح و شام روتا ہوں, میں صبح و شام ماتم کرتا ہوں اور خون کے آنسو. انہوں نے پوچھا کہ مولا وہ کون سی ایسی مصیبت ہے کربلا کی کہ جس مصیبت پر آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت؟ فرمایا نہیں. جناب قاسم کی شہادت؟ فرمایا نہیں. جناب علی اکبر کی شہادت؟ فرمایا نہیں. جناب علی اصغر کی شہادت؟ حتیٰ آخر میں امام نے فرمایا کہ اگر یہ مصیبت ان شہداء کے سامنے بھی آ جائے تو وہ بھی اسی طرح سے روئیں گے جس طرح سے میں رو رہا ہوں. اچھا, یعنی اتنا زیادہ امام کو کربلا کی ایک مصیبت کا رنج ہے اور صدمہ ہے. پوچھا انہوں نے سلطان علی تبریزی صاحب نے کہ آخر مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ سنیں گے آپ جملہ, میں بھی جاننا چاہوں گا. امام نے فرمایا کہ ساری مصیبتیں میرے لیے بڑی دل سوز ہیں, لیکن سب سے زیادہ مصیبت میرے لیے میری پھوپھی جناب زینب کا سربراہنا ہو کر اسیر ہونا ہے. یہ وہ مصیبت ہے کہ جب بھی میں یاد کر لیتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں اور خون کے آنسو گریا کرتا ہوں. دیکھیں, ہم آپ شاید اس بات کو اتنی گہرائی سے نہ سمجھ پا رہے ہوں, لیکن آپ ذرا سوچیں, جس گھرانے میں پردے کا اتنا زیادہ خیال کیا جاتا ہو کہ حتیٰ اصحاب, حتیٰ وہ رشتہ دار کے جو خاندان کی ہیں ان کے سامنے بھی خواتین آنا قبول نہ کریں. بالکل. اور پھر انہی خواتین کو اس مجمع میں کہ جن میں ایک سے ایک قاتل موجود ہے, ایک سے ایک برے سے برے انسان موجود ہیں, ان کے بیچ میں آنا پڑ جائے. آپ ذرا سوچیں جناب زینب کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. یزید جیسے ظالم کے دربار میں جہاں پہ سارے کرمنلز بیٹھے ہیں, سارے برے سے برے افراد, ان کے بیچ میں جناب زینب کو پردے کے بغیر جانا پڑے. کیا قیامت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اور پھر اس صبر کو جب آخری امام بیان فرما رہے ہیں تو ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آقا آپ صرف ان مصیبتوں کو یاد کر کے اتنی شدت سے گریہ کر رہے ہیں. کوئی امام سجاد علیہ السلام کے دل سے پوچھے, امام سجاد علیہ السلام کے لیے کتنا سخت رہا ہوگا ان سیدانیوں کو لے کے جانا, مخدرات عصمت و طہارت کا اسیر کیا جانا امام سجاد علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے. اور شاید یہ بھی ایک مصلحت پروردگار تھی کہ امام سجاد کو بیمار اللہ نے رکھا,
ورنہ شاید اپنی نگاہوں سے ان سارے منظروں کو دیکھنے کے بعد صبر کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. شہادت مشکل ہے لیکن شہادت کے بعد اسیری کے مصائب کو برداشت کرنا وہ اور بڑی مصیبت ہے. بے شک مولانا صاحب، جس طرح سے آپ نے آج امام عصر علیہ السلام کا ذکر کیا، یقیناً خون کے آنسو کیوں نہ روئے امام. اس طرح کی مصیبت کا سامنا کیا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. اور اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین، کیونکہ کہنے کے لیے آگے کچھ ہے ہی نہیں. اب جب امام کی باتیں یہاں پر آ گئیں، آپ نے سماعت فرمایا. مولانا صاحب شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ امام کا وہ جملہ آپ تمام لوگ سن چکے ہیں، آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو چکے ہیں. اس لیے اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام عصر علیہ السلام نے اور کیا بیانات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیے ہیں. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ. لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین